معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف موجودہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اس لیے یقینی ہے کہ ایک طرف جہانگیر ترین اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے موقع کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور دوسری طرف آدھی سے زیادہ تحریک انصاف کے MNAs چھلانگ لگانے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب خطرناک ہونے کی دھمکیاں دینے والے عمران خان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ دھمکیوں اور اٹھ جانے کی پالیسی سے کام نہیں چلے گا۔ چنانچہ انہوں نے معافیاں مانگنا شروع کر دی ہیں، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ بدلتی ہوئی سیاسی ہواؤں کا ادراک ہونے کے بعد عمران خان نے انٹیلیجنس بیورو والوں کا جینا حرام کر دیا ہے اور ان لوگوں کی بھی سخت نگرانی کروائی جا رہی ہے جن سے وہ خود معافیاں مانگ رہے ہیں۔ کپتان نے دم درود اور جھاڑ پھونک کا سلسلہ بھی بڑھا دیا ہے۔ بقول صافی سوال یہ ہے کہ اس گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں ان کی خاطر میڈیا کو کسی اور جگہ سے مثبت رپورٹنگ کرنے کی ہدایات ملتی تھیں، لیکن اب میڈیا ان کے میڈیا مینیجروں کو خود مینیج کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے ان کے لیے الیکشن کمیشن کسی اور جگہ سے کنٹرول کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ پہلے ان کے لیے عدلیہ پر دباؤ کہیں اور سے ڈالا جاتا تھا، لیکن اب انہیں عدلیہ سے خود نمٹنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح وہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ اب انہیں گرفتار کروانے میں گزشتہ برسوں کی طرح اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں۔ کپتان جہانگیر ترین کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا جہاز کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف پرواز کرتا پھر رہا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، جو لوگ یہ کام کیا کرتے تھے ان کو بحیثیت ادارہ اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس نظام کو لانے اور چلانے کے لیے جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے اس کا وقار مجروح ہوا، اور اگر اس سلسلے کو اسی شدت کے ساتھ جاری رکھا جاتا ہے تو ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے وہ مزید فریق اور سرپرست نظر نہیں آنا چاہتا۔ تاہم سلیم صافی کے بقول اس ادارے نے نہ تو عمران خان کو رخصت کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہے اور نہ ہی اپوزیشن کو کوئی اسکرپٹ دیا ہے۔ وہ عمران خان کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ ان کی رخصتی کا ان کا کوئی منصوبہ نہیں، اور وہ اپوزیشن کو یہ باور کرا رہا ہے کہ وہ غیر جانبدار اور اپنے آئینی کردار تک محدود ہو گیا ہے۔ لیکن عمران خان کو چونکہ ماضی جیسی سرپرستی نہیں مل رہی، اس لیے وہ شک کر رہے ہیں کہ مجھے رخصت کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب چونکہ اپوزیشن کو باقاعدہ اسکرپٹ نہیں مل رہا، اس لیے وہ بھی شک کر رہی ہے کہ ادارے نے بدستور عمران خان کے سر پر دست شفقت رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فضا صاف نہیں ہو رہی، ہر طرف بد اعتمادی ہے، ہر فریق اپنے اپنے اندازے لگا رہا ہے اور ان اندازوں کے مطابق قدم اٹھا رہا ہے۔ ایک دن ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ حکومت آج گئی کہ کل گئی، اور دوسرے دن ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ جس سے عمران خان کی رخصتی کے خواہش مندوں کی آرزوؤں پر پانی پھر جاتا ہے۔ چند روز قبل تک شہباز شریف پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کی جا رہی تھیں جو قربت کی بجائے دوری کا باعث بن رہی تھیں۔ آصف زرداری اور بلاول اب اچانک ایک ساتھ شہباز شریف کے در پر حاضر ہوئے اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کی تجویز پیش کی، جس سے دوبارہ ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ نون لیگ نے ان کی تجویز اتنی سنجیدہ لے لی کہ اگلے ہی روز زوم کے ذریعے مشاورت کر لی اور حسب روایت اختیار نواز شریف کو دے دیا۔ دوسری طرف آصف زرداری چودھری شجاعت کے پاس پہنچ گئے، جبکہ عمران خان نے اس چودھری پرویز الہی کو اپنی طرف مدعو کر لیا جنہیں وہ کسی زمانے میں پنجاب کا سب سے بڑا چور اور ڈاکو پکارتے تھے۔ حکومت کے دیگر اتحادیوں کے تیور بھی بدلنے لگے اور MQM نے بھی اپوزیشن جماعتوں سے ملاقاتوں کا آغاز کر دیا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ جہاں تک اپنی خواہش کا تعلق ہے تو میرے نزدیک عمران خان کو 5 سال پورے کرنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ اب تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں۔ معیشت، سفارت اور معاشرت کے حوالے سے جو تباہی ہونی تھی وہ ہو چکی۔ سونامی سرکار کے ذریعے ریاستی اداروں کو جتنا تباہ کیا جانا تھا وہ تباہ ہو چکے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب کچھ کرنے کا وقت تھا تو اپوزیشن جماعتوں نے کچھ نہیں کیا اور اب اچانک عمران خان کو جلد از جلد رخصت کرنے کے لیے بے تاب ہو گئی ہے۔ اپوزیشن اگر واقعی سنجیدہ ہے تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریک بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ تاہم اس کے لیے زرداری اور نواز شریف کو اعتماد کی فضا پیدا کرنا ہوگی جو وہ ابھی تک پیدا نہیں کر سکے۔ اسی طرح نواز شریف کو شہباز شریف پر مکمل اعتماد کرنا ہوگا جو وہ نہیں کر رہے۔ آصف زرداری کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس کے بعد اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، جبکہ دوسری طرف نواز شریف کی خواہش ہے کہ عدم اعتماد کے بعد فوری عام انتخابات ہو۔ شہباز شریف اگر متبادل وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس صورت میں بھی نواز شریف نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں۔ زرداری اس معاملے میں پھر بھی واضح ہیں، کیونکہ وہ اقتدار ملنے کی صورت میں ہر فریق کو ہر طرح کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں، لیکن سب سے زیادہ کنفیوژن نواز شریف کے ہاں پائی جاتی ہے۔ وہ بیک وقت 2 کشتیوں پر سواری چاہتے ہیں۔ بقول سلیم صافی نواز شریف ڈیل تو چاہتے ہیں لیکن ڈیل کرتے نہیں۔ پاکستان کی سیاست
اور اپنی جماعت کی سیاست اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں آ کر جیل جانے کو تیار نہیں۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو پارٹی صدر بنا رکھا ہے، لیکن انہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دینے کو تیار نہیں۔ انہوں نے اپنے واپس نہ آنے کے لیے ابھی تک بیماری کو جواز بنا رکھا ہے، لیکن نہ علاج کراتے ہیں اور نہ ہی بیماروں کی طرح آرام سے گھر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ بیک وقت 2 کشتیوں پر سواری ختم کر کے شہباز شریف کو مکمل طور پر بااختیار بنا دیں اور پھر وہ آصف زرداری کے ساتھ مستقبل کے حوالے سے کسی کلیے پر متفق ہو جائیں تو عدم اعتماد کی تحریک کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک طرف جہانگیر ترین اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے موقع کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور دوسری طرف آدھی سے زیادہ تحریک انصاف کے ایمنیز چھلانگ لگانے کو تیار ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔